آپ سب کو بہت بہت سلام. آئیے ویلکم کیجیے ایک دوسرے کو. گاڈ بلیس یو کہیے آپ کے ساتھ رائٹ لیفٹ جو بھی بیٹھا ہے. چونکہ یہ کولر وغیرہ بھی لگائے ہیں اور پنکھے بھی زیادہ ہیں، اس لیے جنریٹر جو ہے وہ لوڈ نہیں سارا اٹھاتا. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اپنے ہدیے دیں تاکہ اگلے ماہ میں ہم جنریٹر اسی کو اپ گریڈ کر لیں، کوئی تھوڑا سا اس سے بڑا لیں تاکہ سارا جو ہے وہ لوڈ اٹھا سکے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پنکھے بھی بند ہیں، کچھ لائٹیں بند کرنی پڑی ہیں اور ابھی بھی ٹھیک ورکنگ نہیں کر رہا. سو اس کے لیے آپ ضرور اپنی بٹی کو کھولیں تاکہ اس کو جو ہے وہ کنونشن آنے سے پہلے ہم جو ہے وہ اپ گریڈ کریں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو. تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، اس لیے ہم سب مل کر اس میں کنٹریبیوشن کریں تاکہ ہم اس جو کام ہے اس کو بھی کر سکیں. سو رول قدس کے پھلوں پر ہم بات کر رہے ہیں اور اب تک ہم نے، میرے ساتھ بولیے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی اور غور کیا ہے. اور آج کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے جی؟ ایمانداری. کیا ہے جی؟ سب بولیں گے ایمانداری. ایمانداری جو انگریزی میں اس کے لیے فیتھفلنس. ایمانداری یعنی فیتھفلنس کے اوپر آج کا ہمارا ٹائٹل ہے. آئیے ایک دو حوالہ جا دیکھیے. 101 زبور نکالیے میرے ساتھ اور بہت خوبصورت یہ ورسز ہیں. زبور نمبر 101 101. اور اس کی 6 آیت. ملک کے ایمانداروں پر، آگے بولیے، میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں. جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا. دغا باز میرے گھر میں آنے نہ پائے گا. دروغ گو کو میرے روبرو قیام نہ ہوگا. میں ہر صبح ملک کے سب شریروں کو ہلاک کیا کروں گا تاکہ خدا ان کے شہر سے بدکاروں کو کاٹ ڈالوں. اور ایک اور حوالہ نکالیے 116واں زبور 10ویں آیت. ایک 116واں زبور اور اس کی 10ویں آیت سے. میں ایمان رکھتا ہوں اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا. میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں. خدا ان کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عفظ میں اسے کیا دوں. میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خدا ان سے دعا کروں گا. میں خدا ان کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا. خدا ان کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت، بولیے جی، گراں قدر ہے. اور آخری حوالہ نکالیے میرے ساتھ پطرس کا دوسرا خط مقدس پطرس کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت سے. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن بڑے آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گی اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں
تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جس میں راست بازی بسی رہے گی۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کی پڑھے سنے جانے پر ہو۔ سو ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے، بولیے کیا جی؟ ایمانداری، فیتھفلنس۔ اور یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ فیتھفل ہوں، ہم اپنی ساری ڈیلنگز کے اندر فیتھفل ہوں، ہم اپنے سارے میٹرز کے اندر فیتھفل ہوں، اور یہ خدا جو ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اور ایمانداری کا جو پھل ہے یہ بڑا مشکل جو ہے وہ لگتا ہے، اور یہ صرف خدا ہی لگا سکتا ہے، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اس کو نہیں لگا سکتا۔ اس کو کون لگا سکتا ہے؟ خدا پیدا کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا کہ میں ہونٹوں کا پھل پیدا کرتا ہوں۔ یہ فروٹس، یہ پھل خدا پیدا کرتا ہے، ادروائز انسان تو اس قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا کہ ناپاک چیز میں سے پاک چیز کون نکال سکتا ہے؟ انسان ہے ہی ناپاکی کا جو مجسمہ ہے، لیکن اس کو خدا پاک کرتا ہے، روح القدس اس کے اندر یہ پھل لگاتا ہے۔ اس لیے انسان کی اپنی صلاحیت سے نہیں ہے، قابلیت سے نہیں ہے، یہ خدا جو ہے وہ یہ پھل پیدا کرتا ہے، فروٹس پیدا کرتا ہے، ادروائز ایسا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے وہ ایمانداری، فیتھفلنس کی بات کریں تو آپ کو جو ہے وہ ہر ملک جو ہے وہ اس میں ملوث نظر آئے گا، بے ایمانی کے اندر، غیر ایمانداری کے اندر، اپنے میٹرز کے اندر پھنسے ہوئے دنیا پھنسی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ اپنا ملک کو سرچ کریں تو بڑا پیچھے نظر آئے گا گوگل پہ جا کے، کتنا جو ہے وہ فیتھفل ہے یا ایماندار ہے۔ کچھ ممالک ہیں جو ٹاپ پر ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ریشو ہے، تھوڑی بہت تناسب تو ہے غیر ایمانداری کا، فلی طور پر نہیں ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو وہ بہت پیچھے ہے نمبر اس کا، ہاں جی 122 نمبر پر ہے۔ ڈنمارک اور جاپان ہے وہ اوپر کا نمبر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح جب بے ایمانی ہوگی، انفیتھفلنس ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں گے کیوں برکتیں نہیں ہیں۔ وجہ یہی ہے کیونکہ ٹرسٹ ہونا، بھروسہ کسی پر یہ ہے نہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھل خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہو، اس لیے کہ خدا سچا ہے اور یہ خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ بائبل میں کہتے ہیں کہ خدا سچا ہے، اور مسیح نے بھی کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ تو خدا کی ذات کے اندر جھوٹ، فریب، دغا بالکل نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ نہ تو خدا بدی سے کسی کو آزماتا ہے اور نہ اس میں بدی ہے، خدا کی ذات میں ہے ہی نہیں، تو پھر اس لیے وہ کسی کو بدی سے آزماتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ پھل جو ہے ایمانداری کا، اس کو ہم نے لگانا ہے، لگا ہوا ہے، لیکن شاید تھوڑا تھوڑا اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے۔
یہ شاید کہاں کہیں پر کوئی 50 ہے کوئی 60 ہے، لیکن عزیز بھائی اور بہنوں یہ میں بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے. جو حوالہ جات میں نے پڑھے آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ضروری ہے ایمانداری، فیتھفلنس. اور ہم کسی بھی ریلیشن کے اندر ہے، کسی کے بزنس کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، ایمانداری اس میں دکھائیے. کسی جاب کے اندر ہے، اس میں اپنے رویے کو ٹھیک کیجیے، ایمانداری کے اندر آئیے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فیتھفل ہوں. اور بائبل کے اندر ایک امثال کی کتاب میں ورس بھی ہے کہ جو بادشاہ دیانتداری سے عدالت کرتا ہے اس کا تخت ابد تک قائم ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک بادشاہ دیانتداری سے کام کرے تو کلام کیا کہتا ہے؟ اس کا تخت ابد تک قائم ہے. بزرگوں نے 40 سال حکومت کی، سولمن نے 40 سال انہوں نے دکھایا، ایمانداری کو دکھایا. سو اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیے، گھروں کے اندر لے کے آئیے. ہسبینڈ اینڈ وائف فیتھفل ایک دوسرے کے ہوں، اپنے میٹرز کو چھپائیں نہ، چیٹنگ نہ کریں. بچے جو ہیں وہ فیتھفل ہوں، پیرنٹس کے ساتھ کوئی چیز اس سے ہائڈ نہ کریں، چھپائیں نہ. جو کچھ ہے سب بتائیں پیرنٹس کو، ان کے تابع رہیں. تو جہاں پر بے ایمانی ہوگی، ایمانداری نہیں ہوگی، انفیتھفلنس ہوگی، تو یاد رکھیے پھر وہ اجڑ جاتا ہے، وہ ویران ہو جاتے ہیں. اور یہ صومالیہ اور ان ملکوں کے اندر کرپشن جو ٹاپ کے اوپر ہے، اسی لیے آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہے. اسرائیل کو خدا نے اپنے آپ کو اسرائیل پر ظاہر کیا، اور خدا ان سے یہی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ وہ فیتھفل ہوں، وفادار ہوں، ایماندار ہوں ہر میٹرز کے اندر. لیکن آپ بائبل پڑھ لیجئے کہ ان میں رہا نہیں. اور یسایہ کی کتاب بھری بڑی پہلا باب یا پڑھیے، لکھا ہے وہاں پر کہ سر سے لے کے تلوے تک اب دیکھیں پورا کا پورا سسٹم بگڑا ہوا ہے. سر سے لے کے تلوے کا مطلب کہ سارا سسٹم ہی ان کا. کاہن لے لیں، نبی لے لیں، بادشاہ لے لیں، کسی کو بھی اٹھا لے، سب وہ کہتا ہے کہ سب جو ہے وہ ملوث ہیں ان باتوں کے اندر، بے ایمانی سے بھرے ہوئے ہیں. اور لکھا آنکھ تاکار قوم. اور خدا کہتا ہے کہ تیری چاندی میں جو ہے وہ میل مل گئی ہے، تیری چاندی میل ہو گئی. اور پھر وہاں پہ لکھا ہوا ہے تیرے پانی میں جو ہے وہ میل میں پانی مل گیا. یعنی ملاوٹ آ گئی ان کی زندگیوں کے اندر. خدا نے اپنی جو ہے وہ ان کو راہ دکھائی، اپنے احکامات دیے، سارا کچھ دیا. 10 حکم اور پھر استثناء کی کتاب میں اور دیگر احکامات دیے، لیکن وہ سب نہیں مانا انہوں نے. پھر خدا ان کو کہتا ہے کہ تیری چاندی میل ہو گئی. اب دیکھیں چاندی، گولڈ، سونا خدا نے ان کو بنایا، لیکن اب ان میں میل. اس کا مطلب کہ کرپشن، ملاوٹ. دل میں اور ہے، زبان پہ اور ہے. اس لیے خدا نے کہا یہ قوم ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے. تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں اب اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تیرے اندر جو رنگا ملا ہوا ہے اس کو میں دور کروں گا، نکالوں گا. یعنی جو ملاوٹ آ گئی ہے، کرپشن آ گئی تیرے اندر، خدا کہتا ہے اس کو میں کیا کروں گا؟ اب دور کروں گا. تو آپ یہ دیکھیں پھر اس وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے
बाइबल पढ़ ले, रोमियो 9 बाब लिखा है कि वो डालियां बेईमानी के सबब से तोड़ी गई, वैसे ही तोड़ी गई है। वो बड़ा फख्र करते थे, आज भी फख्र आप देखिए, दुनिया की इकॉनमी पे के ऊपर राज है उनका, बादशाही है उनकी आज, उस वक्त भी थी। खुदा ने ऐसा उनको लगाया, तो लिखा वो डालियां बेईमानी के सबब से तोड़ी गई। मैं और आप उसमें पेवंद हुए तो सिर्फ ईमान से, और अगर ईमान पे कायम नहीं रहेंगे, हमारे अंदर भी बेईमानी आएगी, तो उन्हीं डालियों के तरह वो हशर करेगा। लिखा कि अगर वो डालियां तोड़ी जा सकती तो तू नहीं तोड़ा जा सकता। इससे आप देखिए कि वो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई। क्या हशर हुआ, दुनिया में सबसे ज्यादा मार इजराइल ने खाई है ना। किन किन मुल्कों के अंदर वो नहीं गए ना, शाम के अंदर, सीरिया के अंदर, बाबुल के अंदर, इन मुल्कों के अंदर असीरी गुलामी में पूरी पूरी कौम, मुल्क उनका उजाड़, तो क्यों? सिर्फ बेईमानी की वजह से, फेथफुलनेस उनकी जिंदगियों से दूर हो गई। इसलिए खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है कि हम वफादार हो सकें, फेथफुल हो, ईमानदारी हमारी जिंदगी के अंदर हो। इसे अपने सारे मैटर्स डीलिंग के अंदर ये जी लेसन है हमारे लिए। खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों में ये जो है वो फल लगे हो, ईमानदारी का, मोहब्बत का, खुशी का, इत्मीनान का, तहम्मुल का, जिनके हमने बारी बारी जो है वो गौर किया है, डिस्कशन की है। सो 2 ज़बूर मैंने आपके लिए पढ़े हैं, और एक ज़बूर में क्या लिखा है, 101 ज़बूर के अंदर 6 आयत में लिखा है कि मुल्क के ईमानदारों पर मेरी क्या होगी। आप देखिए कितनी खूबसूरत वर्ष है। और जब मैं इस पे गौर कर रहा था तो बड़ी जबरदस्त ये आयत जो बाइबल में लिखी है, किनके ऊपर नजर होगी जी? मुल्क के, बोलिए, ईमानदारों पर। इसका मतलब खुदा सर्च करता है, खुदा ढूंढता है, देखता है, एक एक ईमानदार के ऊपर उसकी जो है वो नजर होती है। तो आप देखिए कि खुदा कहता है कि मुल्क के ईमानदारों पर मेरी क्या होगी। खुदा ईमानदारी को पसंद करता है। इससे मैंने आप देखे कि हर रिलेशन के अंदर हस्बैंड वाइफ और बच्चे वालिदैन रिश्तेदारी के अंदर, क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर मसीह के बदन के उज़्व हैं। एक घराना है, एक कलीसिया है, 2 नहीं है। इससे ये आप देखिए कि कलाम कितना खूबसूरती के साथ वजाहत करता है कि मुल्क के ईमानदारों पर मेरी क्या होगी, निगाह होगी। और अगर मैं, आप और ये बच्चे अगर ईमानदारी के अंदर हैं तो याद रखें कि खुदा की नजर है उन पे, और फिर आप देखिए कितनी बरकत वो देगा, क्योंकि जिस पर उसकी नजर है। आप देखिए दुनिया के अंदर कोई 8.5 करोड़, 8.5 अरब दुनिया की जो नंबर है, गिनती है, लेकिन नजर किन के ऊपर होगी, बोलिए? और आगे दगाबाज द्रोह को खुदा कहता है कि मैं हर सुबह मुल्क से काटूंगा, कि दगाबाजी पाई जा रही है। और खुदा ने इजराइल को काटा। द्रोह गोई है, द्रोह का मतलब होता है झूठ, गोई का मतलब बोलना, द्रोह गोई झूठ बोलना। इस एफएसियों के खत में लिखा है अपने पड़ोसी से कोई झूठ ना बोले, अपने हमसाये से कोई झूठ ना बोले। और पड़ोसी सबसे बढ़कर तो मैं आप कलीसिया का जो हिस्सा है ये पड़ोसी है, और फिर दीगर दूसरे भी हैं जो हमारे आस पड़ोस के अंदर रहते हैं। सो द्रोह कोई दगाबाजी खुदा इससे जो है वो मना करता है। और फिर एक ज़बूर जो मैंने पढ़ा है
116واں زبور بڑا زبردست یہ بھی حوالہ ہے، اور وہاں پر کیا لکھا ہے، میں ایمان لایا اس لیے میں بولا، میں ایمان لے آیا اس لیے وہ کہتا ہے میں بولا، اور کہتا ہے میں بڑی مصیبت میں تھا۔ اب جب مصیبت آئی، پہلے ایمان سنیے ذرا، یہ بڑا یہ زبردست آپ یہ جو ریفرنس ہے، لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور میں بولا، اور ایک ترجمے کے اندر لکھا ہے میں کہوں گا کہ میں مصیبت میں تھا، اور آگے کہتا ہے میں نے جلد بازی سے کہہ دیا، اور یہ بزرگ داؤد یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں نے جلد بازی سے کہہ دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ بزرگ داؤد نے بھی جلد بازی کی، وہ کہتا ہے میں نے جلد بازی سے کہہ دیا، اور کیا کہہ دیا، سب آدمی دغا باز جھوٹے ہیں، اور یہ اس نے جلد بازی سے کہہ دیا۔ اس نے کئی دفعہ ہم بھی جو ہے وہ جلد بازی سے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ وہ اقرار کرتا ہے، اس لیے وہ آگے کہتا ہے کہ اب میں دوبارہ نہیں کہوں گا، مطلب ہے کہ میں دوبارہ نہیں کہوں گا، یہ مطلب ہے اس کا، کہ کیونکہ عدالت کرنا، ججمنٹ کرنا یہ خدا کا کام ہے، اور کئی دفعہ ہم جو ہے وہ کسی کی جلدی سے عدالت کر دیتے ہیں، ایسے جو وہی گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے بچوں میں، رشتہ داروں میں۔ بزرگ داؤد سے بھی یہ ہوا، وہ کہتا ہے میں نے جلد بازی سے کہہ دیا، لیکن کہتا اب یہ نہیں کہوں گا۔ تو خدا اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا، اور آگے چل کر وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے میں کہوں گا کیا، نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند تیری تعریف کروں گا۔ سو ایمان لے آیا، ایماندار ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب کیا کہ میں ایمانداری کے اندر رہوں گا، میں ایمانداری سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا۔ کہتا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمانداری سے جو ہمیں ملا ہے، وہ سب سے بڑی ہماری جو ضرورت تھی وہ کیا تھی، نجات ہماری ضرورت تھی، اور وہ ہمیں ملی ہے۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خدا کی شکر گزاری کروں گا۔ اور آگے آخری آیت میں جو میں نے پڑھی لکھا ہے کہ خداوند کی نگاہ میں مقدسوں کی موت گرا قدر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نجات تو ہے، نجات بھی ملی ہے، اور یہاں تک کہ جو ایمانداری کے اندر ہے، جو مقدس ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی موت بھی گرا قدر ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کہاں تک جو ہے وہ بات جاتی ہے کہ مرنے تک۔ زبور کے اندر لکھا ہے کہ ملک کے اندر ایمانداروں پر میری کیا ہوگی، اور لکھا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ اب دیکھیں خدا یہ کہہ رہا ہے، کتنا بڑا ایمانداری کا ریوارڈ ہے۔ کہتا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ، اس کا مطلب کہ جہاں خدا وہاں وہ، جہاں اس کا بیٹا وہاں وہ ایماندار۔ اس لیے ایمانداری کا ریوارڈ اجر بہت ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں جب دنیا کی عدالت ہوگی تو بائبل میں اس مکاشفہ 13 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ 4 فرشتے زمین کے چاروں کونوں پر چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ حکم دیا گیا کہ بھئی ابھی رکے رہو، ابھی نہیں دنیا کو تباہ کرنا۔ چاروں ہواؤں کو چاروں فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، اور خدا کہتا ہے جب تک میں اپنے بندوں یعنی ایمانداروں کے ماتھوں کے اوپر مہر نہ کر لوں، ان کو بچا نہ لوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جو دنیا کے اوپر ججمنٹ ہوگی، عدالت ہوگی، خدا اس سے بھی بچا رہا ہے اس کو۔ اور پطرس کے خط میں میں نے یہی پڑھا کہ جب یہ سب چیزیں پگھلنے والی ہیں، لکھا آسمان سورج کی حرارت سے پگھل جائے گا، اور زمین بھی، جب یہ سب کچھ پگھلنے والا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ہمیں دینداری کے اندر کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اپنی ایمانداری کو ثابت کیجئے، اپنی ایمانداری کو دکھائیے، جہاں پر ہے، جاب میں ہے، کسی ریلیشن میں ہے، رشتے میں بندھے ہوئے ہیں،
اور خدا یہ چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے, تباہ ہونے والی ہے. اور اس پطرس کہتے ہیں کہ جب یہ سب چیزیں پگھلنے والی ہیں, اور یہ سب پگھل جائیں گی, آسمان کے بڑے بڑے سیارے ستارے حرارت کی شدت سے نکل گھل جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے, تو ہمیں کہا گیا کہ ہمیں ایمانداری دینداری کے اندر کیسا کچھ ہونا چاہیے. اور لاسٹ پچھلے دفعہ بھی میں نے ایک ریفرنس پطرس کے خاتمے سے دیا, کہتا ہے دینداری کے لیے جو چیزیں ہیں اس میں محبت ہے. کہتے ہیں ایمان پر محبت, محبت پر جو ہے وہ دینداری. اب یہ ایمانداری دینداری کہتا ہے بڑھاؤ, اور اگر یہ زیادہ چیزیں ہوتی جائیں, اس کا مطلب کہتا ہے یہ زیادہ دن بدن جب ہم اس دن کو قریب ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے, خداوند چور کی طرح آ جائے گا اور وہ ملک کے ایمانداروں کو اکٹھا کرے گا, تو وہ کہتا ہے یہ سب چیزیں ہم میں بڑھتی جائیں, ایمان بھی ہمارا بڑھے, محبت بڑھے. میں آج صبح جب آپ سب آئے میں دیکھ رہا تھا, میں خوش ہو رہا تھا کہ آج خدا کا شکر ہے گرمی کے باوجود اتنے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور خدا کہتا ہے یہ بڑھے. فیتھفلنس, اپنے چرچ کے ساتھ فیتھفل رہیے, اپنی ڈیووشن کے ساتھ فیتھفل رہیے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی لکھا ہے وہ نگاہ میں ہے. ملک کے ایمانداروں وفاداروں پر میری کیا ہوگی, بولیے. وہ کہتا خدا کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ, اور ایک دن آئے گا جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, لیکن یاد رکھیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے بائبل میں لکھا ہے مبارک وہ ہیں جو کامل رفتار ہیں, جو کامل رفتار ہے, وفاداری دکھاتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ایک دن آئے گا کہ جہاں پر خدا ہے وہاں پر اس کے لوگ بھی ہوں گے, اور میرا ایمان ہے کہ ہم میں سے بہت سارے بھی وہاں پر ہوں گے. سو لیسن ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے خدا کے وفادار رہیں, ایمانداری دکھائیے, ایمانداری میں چلیے, اس کا بہت بڑا اجر ہے. خدا ہمیں برکت دے.